جو بھی اپنے آپ کو نام کے اعتبار سے بلاتا ہے، صرف نام سے کام نہیں ہوگا، بلکہ عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ یہ حق مومن ہے، اور اس کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح پیغمبر اور نبی کا عمل تھا، اور اس عقیدے کی طرح عقیدہ بنائے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہود ہے، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہے، من آمن باللہ، جس نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ دیکھیں قرآن مجید کا یہ ایک ترتیب ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ تو ایمان کے بعد جنت میں دخول کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے انسان نجات والا نہیں بن سکتا، اور یہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعمل صالحا، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کرے۔ لیکن نیک عمل کو پہچاننا ضروری ہے کہ نیک عمل اس بات کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے جو عمل دین سمجھ کر اس کو کیا گیا ہو، اور اس کی کیفیت بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پیغمبر نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو اس عمل کو نیک عمل کہا جائے گا۔ اپنی طرف سے ایک عمل کو انتخاب کر کے اس کو نیک عمل سمجھنا یا اس کو ذریعہ ثواب سمجھنا، اس پہ ثواب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ہر عمل میں دو باتوں کو دیکھنا ضروری ہے، کمیت، مقدار، اور کیفیت، کہ پیغمبر نے اگر یہ عمل کیا ہے تو کتنے مقدار میں کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے۔ ان دونوں کو جب جمع کیا جائے تو تب یہ عمل صالح بنتا ہے۔ تو جب یہ دونوں اعمال ہو، ایمان ہو اور نیک اعمال ہو، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کے لیے اجر ہے ان کی رب کی نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہیں ہوگا کوئی ڈر، کوئی خوف ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ دیکھیں اگر انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہو، مال، متاع، گھر، جو بھی اس کی خواہشات ہو، لیکن اس مال، متاع، گھر کی وجہ سے یہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس یہ جو سب کچھ مجھے ملے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اطمینان کبھی بھی نہیں ملے گا، سکون اور خوشی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو انسان کے لیے سب سے بہترین قیمتی نعمت یہ ہے کہ یہ حالت سکون میں، اطمینان میں، اور بغیر خوف، بغیر حزن کی زندگی گزار دے۔ اور بغیر حزن، بغیر خوف کی زندگی تب انسان کو اللہ عطا کر دیتا ہے کہ جب یہ انسان مومن بھی ہو اور ایمان کے بعد نیک اعمال بھی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے انسان غموم سے، پریشانیوں سے، مصیبت سے، مشکلات سے نجات پا سکتا ہے۔ بقایا دنیا میں مال و متاع کو زیادہ جمع کرنا یہ خوشی اور سکون کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، ورنہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ لوگوں اس طرح لوگ ہیں کہ وہ پیسوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ وہی ہوتے ہیں۔
تو اس وجہ سے حضرات محترم، جو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کا ذریعہ بنایا، اطمینان کا ذریعہ بنایا، خوشی کا ذریعہ بنایا ہے، تو وہ نیک اعمال ہے، وہ دین کے اندر رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک مسلم قانون ہے کہ اگر دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو وہ ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد، اللہ کی تذکروں کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اس میں اس لیے فرمایا کہ جن کے اندر یہ دونوں صفات ہو، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، صابی ہے، مسلمان ہے، تو ناموں سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اپنے کردار کو ظاہر کرنا ہوگا کہ کردار ہمارا کیا ہے، اللہ پہ ایمان کس طرح ہے، ہمارے اعمال کس طرح ہے۔ تو جب یہ دونوں ہوں تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی نزدیک، اور کبھی بھی یہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے اور غم زدہ، پریشان بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔